جس بیوی کے تذکرے کے لیے خاص طور پر آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ماہ رمضان کی راتیں تو ہیں ہی اس لیے کہ قرآن کی باتیں ہوں، ذکر ہو، نصیحت ہو، پروردگار عالم سے راز و نیاز ہو، مناجاتیں ہوں، یہ سب کچھ ہے۔ مگر آج کی شب کی تو خاص مناسبت ہے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، جس طرح سے حبیب نجار نے آگے بڑھ کر اپنے رسول کا ساتھ دیا، کیا جناب خدیجہ نے اس طرح سے ساتھ نہیں دیا؟ اس سے بڑھ کر ساتھ دیا، اس سے بڑھ کر ساتھ دیا۔ کوئی تو وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم بار بار یاد کرتے ہیں۔ دیکھیے برادران عزیز، وہ بہت مشہور جملہ ہے پیغمبر اکرم کا، خدیجہ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ، خدیجہ کون ہے جو خدیجہ کے جیسا ہو سکتا ہے؟ جب کسی زوجہ رسول نے یہ کہا کہ آپ کب تک اس بوڑھی خاتون کو یاد کرتے رہیں گے، خدا نے آپ کو دوسری ازواج دے دی ہیں، پیغمبر اکرم جلال کے عالم میں کہتے ہیں خدیجہ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ، خدیجہ کے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلا رہے تھے، جب میں تنگ دست تھا، مال کی ضرورت تھی، خدیجہ نے اپنے مال سے میری مدد کی، اور جب سب ابتر کے تانے دے رہے تھے، خدیجہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مجھے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی ملی۔ کون ہے جو خدیجہ کے جیسا ہو سکتا ہے؟ اور یہ وہ بات ہے پیغمبر اکرم جو بار بار یاد کرتے ہیں جناب خدیجہ کو، تو یاد رکھیے گا خود پروردگار کا حکم ہے سورہ مبارکہ والضحیٰ کے اندر، الم یجد کا یتیمن فآوا، اے حبیب کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ نہیں دی؟ پناہ ملی ہے جناب ابو طالب کے ہاتھوں سے، مگر خدا نے کہا کہ یہ ابو طالب کے ہاتھ ہمارے کاموں کو انجام دے رہے تھے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے حبیب آپ لوگوں کے درمیان معروف نہیں تھے، لوگوں کو آپ کی پہچان نہیں تھی، فَهَدَىٰ ہم نے لوگوں کی ہدایت کی اور وہ آپ تک پہنچے، انہیں آپ کی معرفت ہوئی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، خدا نے کہا کہ خدا نے آپ کو تنگ دست پایا، فَأَغْنَىٰ اس نے آپ کو بے نیاز کر دیا، آپ کو غنی بنا دیا۔ پیغمبر اکرم غنی ہوئے ہیں خدیجہ کی دولت کے ذریعے سے۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ کام ہم نے کیا، خدیجہ نے جو کام انجام دیا ہے پروردگار نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ کوئی تو وجہ ہے کہ پروردگار عالم سلام کہلوا رہا ہے جناب خدیجہ کو۔ جب غار حرا میں پیغمبر اکرم نے جبریل سے یہ سنا کہ اللہ کے رسول خدا یہ ارشاد فرماتا ہے کہ خدیجہ آ رہی ہیں، وہ آئیں تو ان تک میرا سلام پہنچا دیجیے گا، کوئی تو وجہ ہے۔ جس حکم کا میں تذکرہ کر رہا تھا، پروردگار نے یہ نعمت یاد دلوائی، اے حبیب ہم نے آپ کو غنی کیا، اما بنعمت ربک فحدث، اسی سورہ کے اختتام پر اے حبیب اپنے رب کی نعمتوں کا بار بار تذکرہ کیجئے، بار بار اس کا ذکر کیجئے۔ پیغمبر اکرم پر گویا فرض ہے کہ ابو طالب کے احسان کو بھی یاد کریں، جناب خدیجہ کے احسان کو بھی یاد کریں، لہذا پیغمبر بار بار تذکرہ کرتے ہیں۔ مگر عزیزوں، وہ جناب خدیجہ، کیا مال کی کوئی کمی ہے؟ کیا پیسوں کی کوئی کمی ہے؟ کیا نوکر چاکر کی کوئی کمی ہے؟ خدام، کنیزیں، غلام، کس چیز کی کمی ہے؟ جس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، محبت کا یہ عالم ہے کہ پیغمبر اکرم کی خدمت کے لیے خود غار حرا کے پہاڑ پر چڑھ کر اس غار تک پہنچتی ہیں، جبل فاران کو چڑھ کر اس غار تک پہنچتی ہیں اور پیغمبر اکرم کی خدمت کرتی ہیں۔ پیغمبر اکرم کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، پیغمبر اکرم کے حوالے سے اپنی ایک ذمہ داری سمجھتی ہیں۔ مگر برادران عزیز کیس کیا بنا؟ جناب خدیجہ نے پیغمبر اکرم کی خاطر وہ 3 سال جو شیب ابی طالب میں گزارے ہیں، کتنے سختی کے سال ہیں، کھانے کی چیزیں ختم ہو گئیں، پینے کی چیزیں کم پڑ رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ زمین کو کھود کھود کر جھڑیں نکالی جا رہی ہیں کہ انہی کو استعمال کیا جائے۔ بنی ہاشم کا جو بائیکاٹ کیا گیا ہے، واقعاً سیرت رسول کا ایک انتہائی اہم باب ہے کہ جس میں تلاش کیا جائے کہ وہ بڑے بڑے نام کہاں ہیں کہ جو بعد میں اسلام کے ٹھیکیدار بنے، مگر بتایا تو جائے کہ یہ شیب ابی طالب میں کون پیغمبر اکرم کا ساتھ وہاں پر دے رہا تھا؟ کیا بنی ہاشم کے علاوہ کوئی اور تھا؟ جناب خدیجہ جیسی شخصیت وہاں پر ان تمام تر زحمتوں کا سامنا کر رہی ہیں، ننھی فاطمہ زہرا بھی وہاں پر موجود ہیں اور ان تمام تر زحمتوں کو فیس کر رہی ہیں، یہاں تک کہ زمین کھود کر، جھڑیں نکال کر ان کو غذا کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ انسان نگاہ تصور سے سوچے تو اندازہ ہو کہ وہ کیا کیفیت ہو گئی۔ اور ملتا ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ انہی میں سے کسی جڑ کو جب جناب خدیجہ نے استعمال کیا جس کے اندر زہر کے اثرات تھے، جناب خدیجہ غش کھا کر گر پڑیں، بیمار ہوئیں اور اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونے کی یہ رات آ گئی جس کی صبح کو جناب خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔
کوئی پوچھے فاطمہ زہرا کے دل سے کہ بی بی آپ کے دل پر کیا گزر رہی تھی جب آپ کے سامنے آپ کی ماں دم توڑ رہی تھی، جو صرف فاطمہ زہرا کی ماں تو نہیں ہے، ام المومنین ہے، اور جس نے واقعاً ام المومنین کے لقب کی لاج رکھ لی۔ پیغمبر اکرم جناب خدیجہ کے سرہانے موجود ہیں، جب بی بی کی روح پرواز کرتی ہے پیغمبر اکرم کو وہ سارے احسان یاد آ رہے ہیں۔ مولا کائنات کو بلاتے ہیں مل کر، جب جنازہ تیار ہو گیا تو سوق اللیل سے گزار کر جنت المالا میں وہاں لے کر گئے کہ جہاں جناب خدیجہ کی قبر بنی ہے، اور وہاں پر ان کو دفن کیا گیا۔ پلٹ کر واپس آئے تو گھر میں فاطمہ زہرا، بچپنے کا زمانہ ہے، آپ مجھے واقعاً بتائیے کہ جناب سیدہ نے کیا سوال کیا ہوگا؟ بابا مجھے بتائیے کہ میری ماں کو کہاں چھوڑ کر آ گئے، بابا مجھے بتائیے میری ماں کہاں ہے؟ اور آپ مجھے پھر انصاف سے بتائیے کہ پیغمبر اکرم نے کس طرح سے جواب دیا ہوگا؟ ظاہر کے سر پر ہاتھ رکھا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا، اے بیٹی فاطمہ زہرا، اگر ماں خدیجہ نہ رہی تو کیا ہوا؟ تیرا باپ تو زندہ ہے، اب میں تیرا دھیان رکھوں گا، اب میں تیرا خیال رکھوں گا۔ یہ بچی بھی سمجھتی ہے، اس نے تو خود ام ابیہا بن کر دکھایا ہے۔ مگر اے بی بی فاطمہ زہرا، آپ پھر خوش نصیب ہیں کہ جب آپ کی ماں کا سایہ اس دنیا سے اٹھا ہے تو آپ کے باپ کو اتنا موقع ملا کہ وہ آپ کے سر پر دست شفقت رکھ سکتا ہے۔ مگر بی بی آپ کی نسل میں تو یہ عجیب معاملہ ہے کہ سکینہ اگر یتیم ہوتی ہے تو تماچے کھاتی ہے، سید سجاد کے گلے میں توقے خاردار نظر آتا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، مگر چھوڑیے بات کو، واپس لے جائیے جناب خدیجہ تک۔ عجیب ایک روایت ہے، کتاب ہے بیت الاحزان، جس میں جناب خدیجہ کا ایک عجیب ریفرنس ہمیں ملتا ہے، عجیب ایک ریفرنس ہے۔ شیخ عباس قمی نے اس کتاب کے اندر ایک عجیب بات لکھی، انہوں نے کہا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ میدان قیامت میں پہلا مقدمہ کس کا پیش کیا جائے گا؟ وہ کون سا مقدمہ ہے جو سب سے پہلے میدان قیامت میں پیش کیا جائے گا؟ چھٹے امام کہتے ہیں کہ وہ آنکھیں کبھی ٹھنڈی نہ ہو جو اس روایت کو سنیں اور گریہ نہ کریں۔ راوی نے سوال کیا، مولا آپ بتائیے وہ کون سا مقدمہ ہے؟ کہا وہ پہلا مقدمہ جو میدان قیامت میں خدا کی عدالت میں پیش کیا جائے گا وہ محسن شہید کا مقدمہ ہے۔ وہ اس شہید کا مقدمہ ہے کہ جسے اس دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ محسن کا لاشا لے کر کون آئے گا؟ کہ جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ بنت اسد لے کر آئیں گے۔ محسن کا لاشا جناب خدیجہ لے کر آئیں گے، جناب بنت اسد لے کر آئیں گے۔ جناب خدیجہ فریاد کریں گی، اے پروردگار کیا میری تمام تر قربانیوں کا یہی صلہ ہونا چاہیے تھا کہ میرا یہ پوتا، میرا یہ نواسا، اسے اس دنیا میں بھی آنے کا موقع نہیں ملا؟ کیا میری تمام تر قربانیوں کا یہ صلہ ہونا چاہیے تھا؟ یہ تمام باتیں تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، مگر عزیزوں ایک سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ محسن کا لاشا تو زہرا کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا، یہ جناب خدیجہ اور بنت اسد کیوں لے کر آ رہی ہیں؟ معال سبتین کی ایک دوسری روایت نہ ہوتی تو شاید یہ معمہ حل نہ ہوتا، مگر معال سبتین کی روایت کیا ہے بس سنیے اور مجلس مکمل۔ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا زہرا کے ہاتھ خالی کہاں ہیں؟ اذا کان یوم القیامہ واشتد الامر علی الناس، جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگوں پر حالات بہت سخت ہوں گے، بعث رسول اللہ امیر المؤمنین، اس موقع پر اللہ کے رسول مولا کو بھیجیں گے، الی فاطمہ، جناب سیدہ کے پاس، لتحضر مقام الشفاعہ، تاکہ زہرا مقام شفاعت پر آئیں، اور اس موقع پر امیر المومنین آ کر سوال کریں گے، یا فاطمہ مت دخرت لاجل ھذا الیوم، اے زہرا آج کے دن شفاعت کی منزل ہے، کوئی سامان شفاعت ہے؟ اس وقت بی بی بتائیں گی کہ سامان شفاعت کیا ہے جو ان کے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ بی بی اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا کر کہیں گی، یا ابا الحسن یا امیر المومنین، اے امیر المومنین کفانا لاجل ھذا المقام، آج اس پوری امت کی شفاعت کے لیے بہت کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ الیدان المقطوعتان من ابنی العباس، میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو، سب کی شفاعت کے لیے۔ جس بی بی کے تذکرے کے لیے خاص طور پر آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ماہ رمضان کی راتیں تو ہیں ہی اس لیے کہ قرآن کی باتیں ہوں، ذکر ہو، نصیحت ہو، پروردگار عالم سے راز و نیاز ہو، مناجاتیں ہوں، یہ سب کچھ ہے۔ مگر آج کی شب کی تو خاص مناسبت ہے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، جس طرح سے حبیب نجار نے آگے بڑھ کر اپنے رسول کا ساتھ دیا، کیا جناب خدیجہ نے اس طرح سے ساتھ نہیں دیا؟ اس سے بڑھ کر ساتھ دیا، اس سے بڑھ کر ساتھ دیا۔
کوئی تو وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم بار بار یاد کرتے ہیں. دیکھیے برادران عزیز، وہ بہت مشہور جملہ ہے پیغمبر اکرم کا، خدیجہ و اینا مثل خدیجہ. خدیجہ کون ہے جو خدیجہ کے جیسا ہو سکتا ہے؟ جب کسی زوجہ رسول نے یہ کہا کہ آپ کب تک اس بوڑھی خاتون کو یاد کرتے رہیں گے، خدا نے آپ کو دوسری ازواج دے دی ہیں. پیغمبر اکرم جلال کے عالم میں کہتے ہیں خدیجہ و اینا مثل خدیجہ. خدیجہ کے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلا رہے تھے، جب میں تنگ دست تھا، مال کی ضرورت تھی، خدیجہ نے اپنے مال سے میری مدد کی. اور جب سب ابتر کے تانے دے رہے تھے، خدیجہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مجھے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی ملی. کون ہے جو خدیجہ کے جیسا ہو سکتا ہے؟ اور یہ وہ بات ہے پیغمبر اکرم جو بار بار یاد کرتے ہیں جناب خدیجہ کو، تو یاد رکھیے گا خود پروردگار کا حکم ہے سورہ مبارکہ والضحیٰ کے اندر، الم یجد کا یتیمن فآوا. اے حبیب کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ نہیں دی؟ پناہ ملی ہے جناب ابو طالب کے ہاتھوں سے، مگر خدا نے کہا کہ یہ ابو طالب کے ہاتھ ہمارے کاموں کو انجام دے رہے تھے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اے حبیب آپ لوگوں کے درمیان معروف نہیں تھے، لوگوں کو آپ کی پہچان نہیں تھی. فَهَدَىٰ ہم نے لوگوں کی ہدایت کی اور وہ آپ تک پہنچے، انہیں آپ کی معرفت ہوئی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے حبیب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا. خدا نے کہا کہ خدا نے آپ کو تنگ دست پایا، فَأَغْنَىٰ اس نے آپ کو بے نیاز کر دیا، آپ کو غنی بنا دیا. پیغمبر اکرم غنی ہوئے ہیں خدیجہ کی دولت کے ذریعے سے. پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ کام ہم نے کیا. خدیجہ نے جو کام انجام دیا ہے پروردگار نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے. کوئی تو وجہ ہے کہ پروردگار عالم سلام کہلوا رہا ہے جناب خدیجہ کو. جب غار حرا میں پیغمبر اکرم نے جبریل سے یہ سنا کہ اللہ کے رسول خدا یہ ارشاد فرماتا ہے کہ خدیجہ آ رہی ہیں، وہ آئیں تو ان تک میرا سلام پہنچا دیجیے گا. کوئی تو وجہ ہے. جس حکم کا میں تذکرہ کر رہا تھا پروردگار نے یہ نعمت یاد دلوائی. اے حبیب ہم نے آپ کو غنی کیا. اما بنعمت ربک فحدث. اسی سورہ کے اختتام پر اے حبیب اپنے رب کی نعمتوں کا بار بار تذکرہ کیجئے، بار بار اس کا ذکر کیجئے. پیغمبر اکرم پر گویا فرض ہے کہ ابو طالب کے احسان کو بھی یاد کریں، جناب خدیجہ کے احسان کو بھی یاد کریں. لہذا پیغمبر بار بار تذکرہ کرتے ہیں. مگر عزیزوں وہ جناب خدیجہ، کیا مال کی کوئی کمی ہے؟ کیا پیسوں کی کوئی کمی ہے؟ کیا نوکر چاکر کی کوئی کمی ہے؟ خدام، کنیزیں، غلام، کس چیز کی کمی ہے؟ جس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. محبت کا یہ عالم ہے کہ پیغمبر اکرم کی خدمت کے لیے خود غار حرا کے پہاڑ پر چڑھ کر اس غار تک پہنچتی ہیں، جبل فاران کو چڑھ کر اس غار تک پہنچتی ہیں اور پیغمبر اکرم کی خدمت کرتی ہیں. پیغمبر اکرم کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، پیغمبر اکرم کے حوالے سے اپنی ایک ذمہ داری سمجھتی ہیں. مگر برادران عزیز کیس کیا بنا؟ جناب خدیجہ نے پیغمبر اکرم کی خاطر وہ 3 سال جو شیب ابی طالب میں گزارے ہیں، کتنے سختی کے سال ہیں. کھانے کی چیزیں ختم ہو گئیں، پینے کی چیزیں کم پڑ رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ زمین کو کھود کھود کر جڑیں نکالی جا رہی ہیں کہ انہی کو استعمال کیا جائے. بنی ہاشم کا جو بائیکاٹ کیا گیا ہے واقعاً سیرت رسول کا ایک انتہائی اہم باب ہے کہ جس میں تلاش کیا جائے کہ وہ بڑے بڑے نام کہاں ہیں کہ جو بعد میں اسلام کے ٹھیکیدار بنے، مگر بتایا تو جائے کہ یہ شیب ابی طالب میں کون پیغمبر اکرم کا ساتھ وہاں پر دے رہا تھا. کیا بنی ہاشم کے علاوہ کوئی اور تھا؟ جناب خدیجہ جیسی شخصیت وہاں پر ان تمام تر زحمتوں کا سامنا کر رہی ہیں. ننھی فاطمہ زہرا بھی وہاں پر موجود ہیں اور ان تمام تر زحمتوں کو فیس کر رہی ہیں. یہاں تک کہ زمین کھود کر، جھڑیں نکال کر ان کو غذا کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. انسان نگاہ تصور سے سوچے تو اندازہ ہو کہ وہ کیا کیفیت ہو گئی. اور ملتا ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ انہی میں سے کسی جڑ کو جب جناب خدیجہ نے استعمال کیا جس کے اندر زہر کے اثرات تھے، جناب خدیجہ غش کھا کر گر پڑیں، بیمار ہوئیں اور اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونے کی یہ رات آ گئی جس کی صبح کو جناب خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں. کوئی پوچھے فاطمہ زہرا کے دل سے کہ بی بی آپ کے دل پر کیا گزر رہی تھی جب آپ کے سامنے آپ کی ماں دم توڑ رہی تھی، جو صرف فاطمہ زہرا کی ماں تو نہیں ہے، ام المومنین ہے، اور جس نے واقعاً ام المومنین کے لقب کی لاج رکھ لی. پیغمبر اکرم جناب خدیجہ کے سرہانے موجود ہیں. جب بی بی کی روح پرواز کرتی ہے پیغمبر اکرم کو وہ سارے احسان یاد آ رہے ہیں. مولا کائنات کو بلاتے ہیں، مل کر
جب جنازہ تیار ہو گیا تو سوق اللیل سے گزار کر جنت المالا میں وہاں لے کر گئے کہ جہاں جناب خدیجہ کی قبر بنی ہے، اور وہاں پر ان کو دفن کیا گیا۔ پلٹ کر واپس آئے تو گھر میں فاطمہ زہرا، بچپنے کا زمانہ ہے، آپ مجھے واقعاً بتائیے کہ جناب سیدہ نے کیا سوال کیا ہوگا؟ بابا مجھے بتائیے کہ میری ماں کو کہاں چھوڑ کر آ گئے، بابا مجھے بتائیے میری ماں کہاں ہے؟ اور آپ مجھے پھر انصاف سے بتائیے کہ پیغمبر اکرم نے کس طرح سے جواب دیا ہوگا؟ ظاہر کے سر پر ہاتھ رکھا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا، اے بیٹی فاطمہ زہرا، اگر ماں خدیجہ نہ رہی تو کیا ہوا؟ تیرا باپ تو زندہ ہے، اب میں تیرا دھیان رکھوں گا، اب میں تیرا خیال رکھوں گا۔ یہ بچی بھی سمجھتی ہے، اس نے تو خود ام ابیہا بن کر دکھایا ہے۔ مگر اے بی بی فاطمہ زہرا، آپ پھر خوش نصیب ہیں کہ جب آپ کی ماں کا سایہ اس دنیا سے اٹھا ہے تو آپ کے باپ کو اتنا موقع ملا کہ وہ آپ کے سر پر دست شفقت رکھ سکتا ہے۔ مگر بی بی آپ کی نسل میں تو یہ عجیب معاملہ ہے کہ سکینہ اگر یتیم ہوتی ہے تو تماچے کھاتی ہے، سید سجاد کے گلے میں توقے خاردار نظر آتا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، مگر چھوڑیے بات کو، واپس لے جائیے جناب خدیجہ تک۔ عجیب ایک روایت ہے، کتاب ہے بیت الاحزان، جس میں جناب خدیجہ کا ایک عجیب ریفرنس ہمیں ملتا ہے، عجیب ایک ریفرنس ہے۔ شیخ عباس قمی نے اس کتاب کے اندر ایک عجیب بات لکھی، انہوں نے کہا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ میدان قیامت میں پہلا مقدمہ کس کا پیش کیا جائے گا؟ وہ کون سا مقدمہ ہے جو سب سے پہلے میدان قیامت میں پیش کیا جائے گا؟ چھٹے امام کہتے ہیں کہ وہ آنکھیں کبھی ٹھنڈی نہ ہو جو اس روایت کو سنیں اور گریہ نہ کریں۔ راوی نے سوال کیا، مولا آپ بتائیے وہ کون سا مقدمہ ہے؟ کہا وہ پہلا مقدمہ جو میدان قیامت میں خدا کی عدالت میں پیش کیا جائے گا وہ محسن شہید کا مقدمہ ہے۔ وہ اس شہید کا مقدمہ ہے کہ جسے اس دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ محسن کا لاشا لے کر کون آئے گا؟ کہ جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ بنت اسد لے کر آئیں گے۔ محسن کا لاشا جناب خدیجہ لے کر آئیں گے، جناب بنت اسد لے کر آئیں گے۔ جناب خدیجہ فریاد کریں گی، اے پروردگار کیا میری تمام تر قربانیوں کا یہی صلہ ہونا چاہیے تھا کہ میرا یہ پوتا، میرا یہ نواسا، اسے اس دنیا میں بھی آنے کا موقع نہیں ملا؟ کیا میری تمام تر قربانیوں کا یہ صلہ ہونا چاہیے تھا؟ یہ تمام باتیں تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، مگر عزیزوں ایک سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ محسن کا لاشا تو زہرا کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا، یہ جناب خدیجہ اور بنت اسد کیوں لے کر آ رہی ہیں؟ معال سبتین کی ایک دوسری روایت نہ ہوتی تو شاید یہ معمہ حل نہ ہوتا، مگر معال سبتین کی روایت کیا ہے بس سنیے اور مجلس مکمل۔ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا زہرا کے ہاتھ خالی کہاں ہیں؟ اذا کان یوم القیامہ واشتد الامر علی الناس، جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگوں پر حالات بہت سخت ہوں گے، بعث رسول اللہ امیر المؤمنین، اس موقع پر اللہ کے رسول مولا کو بھیجیں گے، الی فاطمہ، جناب سیدہ کے پاس، لتحضر مقام الشفاعہ، تاکہ زہرا مقام شفاعت پر آئیں، اور اس موقع پر امیر المومنین آ کر سوال کریں گے، یا فاطمہ مت دخرت لاجل ھذا اليوم، اے زہرا آج کے دن شفاعت کی منزل ہے، کوئی سامان شفاعت ہے؟ اس وقت بی بی بتائیں گی کہ سامان شفاعت کیا ہے جو ان کے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ بی بی اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا کر کہیں گی، یا ابا الحسن یا امیر المومنین، اے امیر المومنین کفانا لاجل ھذا المقام، آج اس پوری امت کی شفاعت کے لیے بہت کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ الیدان المقطوعتان من ابنی العباس، میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو، سب کی شفاعت کے لیے۔